دوستو یہ آج توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے، سچے دل سے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ واشہد ان واشہد ان محمدا محمدا عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب من کل ذنب واتوب الیہ. واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب من کل ذنب واتوب الیہ. واتوب الیہ. آمنت باللہ آمنت باللہ كما هو كما هو بأسمائه بأسمائه وصفاته وصفاته وقبلت جميع جميع أحكامه أحكامه إقرار باللسان باللسان تصديق وتصديق بالقلب. بالقلب. صلى الله تعالى وصلى الله على تعالى خير خلقه على خير خلقه محمد محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه وأصحابه أجمعين أجمعين برحمتك برحمتك یا ارحم الراحمین. يا أرحم الراحمين. اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد ان توبہ طائب ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے. ہلکے پھلکے معمولات کے مطابق اگر زندگی گزاریں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے کے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی صبح شام پڑھیں. نیز قرآن پاک کی تلاوت ایک پارہ روزانہ اہتمام کے ساتھ محبتوں سے کریں. 5 وقت کی نمازیں آگے پیچھے کی سنت کے اہتمام کے ساتھ پڑھیں اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اور ایک خاص نصیحت یہ ہے کہ موبائل فون کا، انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہ کریں. اللہ کی ولایت حاصل ہونے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ آ گئی. جو آدمی اپنے فون کا جائز استعمال کرے گا، کم سے کم استعمال کرے گا، انٹرنیٹ کو زیرو استعمال کرے گا، بقدر ضرورت بوقت ضرورت کرے گا، جی اللہ تعالیٰ اپنی ولایت اس کو عطا فرمائیں گے. اور جو ان کا بے محابہ استعمال کرے گا، گناہوں کے راستے پہ چلے گا، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اور دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلموں کی تیاری دور ہو رہی ہے. میرے دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. جب انسان اپنی ظاہر کی آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل میں جھانک کر دیکھتا ہے اور گزری ہوئی زندگی پر غور کرتا ہے تو سوائے گندگی کے اور سوائے ملامت کے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا. آج موقع ہے ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اللہ کے سامنے نظارت کے آنسو بہائیں. اللہ سے معافی چاہیے. کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے. رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے. کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے. بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کی میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کی میزان پر، تب تلے گا کہ کھوٹا کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کی میزان پر، تب تلے گا کہ کھوٹا کیا کون ہے. ایک فقیر اسی کو تو فضل باری سمجھ، ایک فقیر اسی کو تو
فضل باری سمجھے میں تیری طرف دیکھتا ہوں فضل تیری طرف دیکھتا ہوں کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب خیلی دعا کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وخزائن مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندی ہیں حقیقت میں نہایت زندگی اللہ ہمارے دلوں کی زندگی کو دور فرمائے اپنی زندگی کا سلیقہ عطا فرمائے زندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے برے دل سے بری بات سے بری عادت سے برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے برے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ بھی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں آپ سے مانگے تو کس سے مانگے آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر ایک سخی کے دروازے پر ایک محتاج غنی کے دروازے پر آتے ہیں میرے پیارے اللہ میرے سامنے اللہ میرے اچھے اللہ معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے میرے پیارے رب میرے سامنے رب میرے اچھے رب قرآن پاک کے اندر آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کسی سائل کو ڈانٹو نہیں کسی بھکاری کو ڈانٹو نہیں اس کو چھڑکو نہیں اس کو کھدیڑو نہیں اللہ نے ان کمزوروں کو یہ حکم دیا ہمارے دروازے پر اگر کوئی سوال کرنے والا آئے تو ہم اس کو ڈانٹے نہیں ہم اس کو جھڑکے نہیں ہم اس کو کھدیڑے نہیں میرے پیارے اللہ آج اتنا بڑا مجمع آج اتنا پیارا بنا کر آپ سے دربار میں بھیک مانگ رہا ہے اللہ ہمیں کھدیڑیے نہیں اللہ ہمیں دھکیلیے نہیں ہمیں بھکاریے نہیں میرے پیارے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے ہمیں محروم نہ فرمائیے اللہ جی ایک نابینا بوڑھا فقیر ایک اندھا فقیر لوگوں کے دروازوں پر اندازے سے کھڑے ہو کر بھیک مانگ کا پھر رہا تھا ایک دروازے سے وہ آیا اس نے سوچا یہ کسی امیر کبیر کا گھر ہے یہ کسی بڑے سیٹ کا گھر ہے جس نے بڑی امیدوں کے ساتھ اونچی آواز سے صدا لگائی اور اونچے دروازے والے اور اونچی کھڑکی والے میرے اللہ کے نام پر اللہ تیرا بھلا کرے اس نے بڑی امیدوں کے ساتھ صدا لگائی جب 3 مرتبہ یہ صدا لگائی اور جواب کوئی نہ ملا تو کہنے لگا کس کنجوس کا گھر ہے کس فقیر کا گھر ہے اگر نہیں دینا چاہتا مت دے تو مالک ہے اپنی جائیداد کا تو مالک ہے اپنے گھر کا پراپرٹی کا میں بھی زبردستی چھیننے تو نہیں آیا لیکن کم از کم میرے بڑھاپے پر میرے اندھے پن پر ترس کھا کے پھوٹے منہ سے یہ تو کہہ دیتا کہ آگے چل دل کبھی آنا کھلے نہیں ہے یہ بات کہہ کے مجھے آگے روانہ کر دیتا جب اس نے یہ بات کہی قریب میں ایک نوجوان بچہ اس منظر کو سن بھی رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا وہ قریب آیا اور بوڑھے اندھے فقیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا بابا یہ تم نے کیا گستاخی بھرے کلمات کہہ دیے یہ کس کنجوس کا گھر ہے یہ کس فقیر کا گھر ہے یہ کسی انسان کا نہیں یہ کسی شیخ کا نہیں یہ تو جامع مسجد کا دروازہ ہے فقیر کام گیا فقیر کام گیا نالی میں رہ گئے اور مسجد سے ٹوپٹ پکڑ کر اپنی مسجد میں داخل ہوا لیکن بگڑنے لگا میں نے آپ کو فقیر کہہ دیا میں نہ سکھائی نہیں دیتا میں یہ بات کہہ دی میرے پیارے بات کو بولی نہیں لگنی چاہیے میرے پیارے اللہ اور تو میرا تباہ ہو جائے گا میں اپنے پیارے رب کو کیا کہہ دیا میرے پیارے اللہ مجھے معاف کر
معافی مانگنے کے بعد یہ ایسا فقیر مسجد کے ذہن سے دروازے سے باہر نکلا. وہ نوجوان بچہ کھڑے کے انتظار کر رہا تھا. اور بابا اب تم کس میں بھیک مانگو گے؟ تم نے اپنے کشتور اور پیالہ کو پھینک کر توڑ دیا. تمہاری دیکھداری ساری نالیوں میں چل گئی. اب تم کس میں بھیک مانگو گے؟ بوڑھے فقیر نے بڑی عجیب بات کہی. اے نوجوان، میں اس دروازے کو بھیک مانگنے کے بعد اب یہ عہد کر کے آیا ہوں اور زندگی میں مظلوم کے دروازے پہ کبھی سدا نہیں لگاؤں گا، کبھی بھیک نہیں مانگوں گا. میرے پیارے اللہ، ہم نے پیالہ بڑھا کر بھیک مانگے. میرے پیارے اللہ، اس پیالے کو مظلوم کے سامنے پھیلنے کو بچائیے. 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 اللہ کی معاف کرے. اللہ کی معاف کرے. اللہ معاف کرے. اللہ معاف کرے. پیارے اللہ معاف کرے. پیارے ربا معاف کرے. پیارے رب، اتنے سارے لوگ ہیں، اتنا شام کا کھانا بھی دکھایا. آپ کی باتیں سن رہے تھے. آپ کے گھر میں چلے ہوئے ایک آدمی ڈھونڈتے مل گیا. کیا آپ سے محبت کرتے؟ اگر آپ سے محبت نہیں کرتے رات میں یہ کیوں اللہ میں گنہگار بندہ آپ کے سامنے گواہی دیتا ہوں. آپ سے محبت نہیں کرتے، آپ کی نسبت پر کیوں بیٹھتے؟ آپ کی نسبت پر آنے والے مہمان کو کیوں سن کر بیٹھتے؟ رات گہری ہو چکی. دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا. دنیا کی عدالت کے ججوں نے اپنی عدالتوں میں تالے لگا دیے. لیکن میرے پیارے اللہ، آپ کے رحمت کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں. اللہ آپ کو اونگ ہے، آپ کو نیند ہے، آپ کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ صدا لگا رہے ہیں، اللہ بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ سب سے پہلی چیز جو ہمیں چاہیے، میرے پیارے اللہ، آپ ہمیں معافی دے دیجیے. آپ ہمیں معاف کر دیجیے. معاف کر دیجیے. معاف کر دیجیے. اللہ معاف کر دیجیے. تمہیں ربا معاف کر دیجیے. اچھے ربا معاف کر دیجیے. پیارے ربا معاف کر دیجیے. تمہیں اللہ معاف کر دیجیے. معاف کر دیجیے. معاف کر دیجیے. معاف کر دیجیے. معاف نہیں کرنا چاہتے، معاف کر دیجیے. آپ کو منانا ضروری ہے جب تک آپ من نہ جائے. آپ کو راضی کرنا اس وقت ضروری ہے جب تک آپ راضی نہ بتائیں. راضی بتائیے. آپ ناراض ہو گئے، آپ ناراض ہو گئے. زمین آسمان کے بدلے بدلتے ہوئے بتا رہے ہیں. آپ ناراض ہو گئے. ظالم حکمرانوں کا تسلط امت کے اوپر، ظالم حکمرانوں کا تسلط بتا رہا ہے. آپ ناراض ہو گئے. اور پوری امت کو معاف کر دیجیے. امت کو معاف کر دیجیے. اللہ آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے. امت آپ کی رحمت منتظر ہے. اللہ کی طرف کھا لیجیے. اللہ کی طرف کھا لیجیے. اللہ کی طرف کھا لیجیے. اللہ امت ناقص ہو جانے کے قابل نہیں ہے. امت آزمائے جانے کے قابل نہیں ہے. امت حساب کتاب لیا جانے کے قابل نہیں ہے. لیکن آپ حساب کتاب لینے پر آگے چائے کا بھی حساب نہیں دے سکتے. ایک پیالی چائے کا بھی حساب نہیں دے سکتے. ایک گھونٹ پانی کا بھی حساب نہیں دے سکتے. معاف کر دیجیے. معاف کر دیجیے. معاف کر دیجیے. اللہ گناہ کر کر کے ہمارے دل ایسے پتھر کی سل بن چکے ہیں، ایک آدمی کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ معاف کر دیجیے. معاف کر دیجیے. میرے پیارے رب، ہم نے غریب عورتوں کو دیکھا، مزدور عورتوں کو دیکھا، سڑکوں کے کنارے فٹ پاتھ پہ سونے والی مزدور عورتوں کو دیکھا. جب رات گہری ہوتی ہے اور ٹھنڈی بڑھتی ہے اور ٹھنڈی راتیں ہوتی ہیں، ماں اپنے حصے کا کپڑا اپنے بچے کو لپیٹ دیتی ہے اور کچرا کوڑا جلا کر تاج میں بیٹھ جاتی ہے. بچے کو ٹھنڈی میں دیتی ہے. ماں اپنے بچے کو اتنی مشکلوں میں مہربان ہے. آپ کو 70 لوگوں سے زیادہ آپ کی امت میں مشکلوں میں مہربان ہے. ایک ماں کے 5 بچے ہوں اور 5 سالین ہوں اور ایک بچہ
لوچا ہو، ایک بچہ کٹنا ہو، ایک بچہ جسم کے اعتبار سے معذور ہو، آنکھوں کے اعتبار سے نابینا ہو، تو ماں سب سے زیادہ توجہ اپنے کمزور بچے کی طرف رکھتی ہے. ماں سمجھتی ہے بچے تو خود کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، لیکن میرا بچہ اندھا ہونے کی وجہ سے کھا نہیں سکتا، میرا بچہ اندھا ہونے کی وجہ سے کھیل نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا، کمزور ہونے کی وجہ سے چل نہیں سکتا. اس نے پیارے اللہ ماں کی توجہ اپنے کمزور بچے کی طرف ہوتی ہے. اللہ جی ہم بھی تو کمزور ہیں، بصارت کے اعتبار سے اندھے ہیں، ذہن کے اعتبار سے لنگڑے لولے ہیں، اور ہیں میرے پیارے اللہ ہماری کمزوری کا خیال کر لیجیے، ہماری کمزوری کا خیال کر لیجیے، مہربانی فرما دیجیے، مہربانی فرما دیجیے، مہربانی فرما دیجیے، آپ کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ اس مجمع کے اندر نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے لگے ہوئے ہیں، جیسا سب کے دلوں کے اندر طلب ہے، طلب ہے، مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے، دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے. آپ تمام کے دلوں کے دھڑکنوں سے، ارادوں اور مرادوں سے واقف ہیں. اللہ سب کی دل تمناؤں کو پورا فرما، ہماری لازموں کو پورا فرما، ہمیں کسی کو محروم نہ فرما. ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں. اللہ ہماری بیماری بڑی نہیں ہے، آپ کی شفا بڑی ہے. اللہ ہماری کمزوری بڑی نہیں ہے، اللہ آپ کی قوت بڑی ہے. میرے پیارے اللہ، میرے سونے اللہ، میرے اچھے اللہ، ہماری کمزوریوں کو، ہماری کمی کوتاہیوں کو دور فرما دیجیے. رب کریم آئینے میں چہرہ دیکھتے ہیں، داڑھی سفیدی سی چمک اٹھی، سر سفیدی سے بھڑک اٹھا. میرے پیارے اللہ جس طرح سے آپ نے کالے بالوں کو سفیدی سے تبدیل کر دیا، اللہ ہمارے دلوں کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجیے، دلوں کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دیجیے. میرے پیارے اللہ ہماری بدعملی کی وجہ سے ہمارے اوپر ظالموں کو غیروں کو مسلط نہ فرما، ظالموں کو غیروں کو مسلط نہ فرما. اللہ ہمارے معاملے کو غیروں کے حوالے نہ فرما، ہمارے معاملے کو غیروں کے حوالے نہ فرما. اللہ ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرما جو ہم پہ ترس نہ کھائے. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. میرے پیارے اللہ رحم کے معاملہ فرما، رحمت کے معاملہ فرما. اللہ جی عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ شرط کھا دیجیے، ان کو عزت رفتہ دے دیجیے، عزت رفتہ دے دیجیے، شان رفتہ دے دیجیے، وقت رفتہ دے دیجیے، مراد رفتہ دے دیجیے. میرے پیارے رب دے دیجیے، سونے رب دے دیجیے، اچھے رب دے دیجیے. میرے اللہ نہ جانے کتنے ہمارے رسول بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ جی اتنے سارے دور دراز سے پڑھنے کے لیے اس شہر کے اندر آنے والے طلبہ عزیز مہمان رسول بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ جی ان میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا کسی کی ماں نہیں ہوگی، کوئی ایسا نہیں ہوگا کسی کا باپ نہیں ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے دونوں سائے کا ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا ہیں تو صحیح دونوں لیکن شادی ہیں قابل ہیں میرے سامنے اللہ یتیم بچے مسکین بچے جس کی ماں باپ نہیں ہوتے مدرسے کے صدر دروازے پر ہوتا ہے، کوئی میں ہوتے ہیں دل یتیم بچے پہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے، یاد آتی ہے، یاد سے اترتا ہے، دیکھنی بولتا ہے، وہاں سے بیگ اتارتا ہے. کوئی بچے سے کہتا ہے بیٹا فلاں گاؤں کا فلاں نام کے بچہ میرا درجے دنیا پڑھتا ہے، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ سنا کے آ سکتے ہو؟ یہ دل جانتا ہوں میری کلاس میں آتی ہے، میں بھی بات لے کے آتا ہوں، وہ لے کے آتا ہے. باپ اپنے بچے کو آتے ہوئے دوڑتے ہوئے دیکھتا ہے، دل نہ ہو جاتا ہے، سیدھے میں جاتا ہے، تمہاری امی میں 5 جوڑے کپڑے اپنے استاد کے فون سے مجھے فون کرنا پھر میں آ جاؤں گا. اس کی ماں بات نہیں ہوتا، اس منظر کو دیکھتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے، سوچتا ہے
बताया है नहीं जाता ये सोच के मुझसे पूछेगा कैसे ऊंचे पेशे वाले लोग कहते हैं अमीरों के दिल में रहम कर दीजिए, जिम्मेदारों के पास आए से मिले जो कहें आप हमें ऐसे बच्चों की फहरिस्त बताएं जो बच्चे यतीम हैं, जो बच्चे मिस्कीन हैं, जो परदेसी हैं, जो प्यारे अल्लाह इन अमीरों को रहम कर दीजिए। ये फजर की नमाज शहर में बड़े बड़े इदारे और जो दारुल हैं, जामियात हैं, उनकी मस्जिदों में बारी बारी अलग अलग मदरसों में नमाज पढ़ें और फजर की नमाज में जरा पहले से जाकर देखें कौन बच्चा है जो ठंडी में टीका रहा है, कौन बच्चा है जिसके चेहरे में बीमारी लगी हुई है, कौन बच्चा है जिसके पैरों में हौसले नहीं है, हाथों में दस्ताने नहीं है, जिसके सर पे टोपा नहीं है, कोई बच्चों के नाम लिख कर जाए, उनके तारीफ लिख कर जाए, ढेर सारे स्पीकर, ढेर सारे मोजे, ढेर सारे टोपे खरीद कर लाए और मौलवी साहब से कहे हजरत उन यतीम बच्चों को जरा बता दो, उनको अपने हाथ से उनके सरों पे टोपा लेकर मस्जिद में पहुंचे और एक बच्चे को सर पे हाथ गिराए, उसके सर पे टोपा पहनाए, उनके गीले गीले पैरों में जो वो वुज़ू करके आए उनके गीले गीले पैरों को अपने रुमाल से साफ करें और फिर वो भी चढ़ाएं। फिर प्यारे अल्लाह आपको ये अमल कितना पसंद आएगा, जो करेगा दुनिया और आखिरत में नहाज हो जाएगा। कैसे अमल करने की तौफीक, कैसे अमल करने की तौफीक, कैसे अमल करने की तौफीक। फिर प्यारे अल्लाह मेरे प्यारे अल्लाह मुझे मानता नहीं आता मानने के रंग और तरीका का घरों में जवान जवान बच्चे और बच्चियां बैठी हुई हैं, हो चुके लेकिन जमाना गुजर चुका, दुनिया में सच्ची मोहब्बत पैदा ना हो सकी, सच्ची उल्फत मोहब्बत पैदा करना इतने ऐसे हैं जिनका निशान जमाना गुजर चुका लेकिन गोल गुलाब से खाली है। अल्लाह ने सारे औलाद अता फरमा, बेटे भी अता फरमा, बेटी भी अता फरमा। जैसे बच्चे ऐसे हैं कि अल्लाह जो बच्चों में पैदा हुए थे फूल जैसे प्यारे थे लेकिन गलत सोहबत में रहकर कांटे जैसे बन गए, मुझे बन गए। मेरे प्यारे अल्लाह जो माँ बाप के दिल और दिमाग में छूटते हैं, रात को बाप को याद आ जाए बेटे की तो नींद हो जाती है और खाते वक्त याद आ जाए तो लुत्फ हाथ से गिर जाता है। बाप ने अपनी जवानी को बुढ़ापे में तब्दील कर दिया, बच्चों को खर्च कर करके और बच्चों को हाल ये है कि बाप का नाम तक नहीं पूछते, बाप का हाल तक नहीं पूछते, घर से निकलते हैं बगैर से ही निकल जाते हैं। पूरा बाप रात को फिटरते हुए ढूंढ पर दिखता है। मेरे प्यारे बाप बचा लीजिए, आपसे तो खुश बचा लीजिए, इस शहर में मैं बरकत का फरमा, इस शहर में रहने वाले अहले ईमान के अल्लाह तिजारत में बरकत का फरमा, रिवाज में बरकत का फरमा, दीन के हद सब्जी तरकारी में बरकत का फरमा, फूलों में बरकत का फरमा, व्यापार में कारोबार में बरकत का फरमा, कारोबार में बरकत का फरमा। अल्लाह जो मांगा आता फरमा, हमने इस तरह के रुपये का फरमा, अल्लाह प्रोग्राम के लगन इंतजाम किया, अल्लाह को बेहतरीन बदला आता फरमा, कबूल फरमा। तो कहा गया, सुना गया, समझा गया कि अल्लाह इस पे अमल की तौफीक अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह ये अल्लाह जो मांगने से रहकर वो भी अता फरमा, अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा, मांगने का ढंग और सलीका